अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं एस न्यूज़। पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है आज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ॉरेन फंडिंग केस था उसका फ़ैसला सुना दिया है। कल से बहुत सारे तज्ज़िया निगार जो हैं, बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं, वो अपनी अपनी राय दे रहे थे, अपने अपने तज्ज़िये दे रहे थे, अपने अपनी कानूनी राय जो है वो दे रहे थे कि उसका फ़ैसला क्या आएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज फ़ैसला दिया है और फ़ैसला वो जो है वो मेरे सामने है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला अपनी वेबसाइट पे दिया है, ये पटिशनर जो है ये था हमारे पास मिस्टर अकबर शेर बाबर सन ऑफ अब्दुल मजीद बाबर, हाउस नंबर 10, स्ट्रीट नंबर 77, सेक्टर E 11/12 इस्लामाबाद। इन्होंने ये एक रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कि उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग ली है। यानी कि फ़ॉरेन फंडिंग का मतलब ये होता है जो बैरूनी ताकतें या दूसरे ममालिक होते हैं उनसे आप लोग अपनी पार्टी के लिए फ़ंड इकट्ठा करते हैं। और ये आपका जो आपका पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस 2002 है उसके भी अगेंस्ट है, और आपका जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके भी ये अगेंस्ट है। तो इस पे उस पार्टी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। बेसिकली ये जो आपका रेफरेंस भेजा गया था या जो केस किया गया था, इसका जो टाइटल था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ॉरेन फंडिंग की है या उन्हें फ़ॉरेन फंडिंग मिली है। इस पे प्रोसीडिंग चलती गई और ये केस जो है जब स्टार्ट हुआ था तो ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। 2014 में अकबर एस बाबर ये को पहले तहरीक इंसाफ में ही थे और इन्होंने तहरीक इंसाफ को जब लीव किया तो उसके बाद इन्होंने ये केस जो इलेक्शन कमीशन के पास भेजा। तो उसके बाद 2015 में दोबारा हनीफ अब्बासी साहब हैं, MNA थे साबका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन अपील फ़ाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि वो इस पे एक्शन जो है वो लें। इलेक्शन कमीशन ने इस पे स्क्रूटनी कमेटी बनाई, उन्होंने इस पे तहकीकात जो है वो शुरू कर दी और ये चलती चलती जो है 2018 तक ये चलती आई। और 2018 में फिर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस पे जो है वो एक्शन लिया और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने मुख्तलिफ़ चेक अकाउंट्स जो थे तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स उन्होंने चेक किए, अपनी प्रोसीडिंग जो भी उनकी लीगल थी वो चलती गई और चलने के बाद बिल आखिर 2021 में आया। 2022 में अब आके उन्होंने 21 जो है वो जुलाई को इस पे फ़ैसला महफूज किया था। उनकी स्क्रूटनी कमेटीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान वगैरह, पहले ये 1 साल जो है वो फ़ैसला लटका इसलिए रहा कि 2 जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे वो नहीं थे, यानी कि पूरा पैनल जो था वो कंप्लीट नहीं था, इस वजह से इसका फ़ैसला जो नहीं सुनाया गया। तो जैसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, तो फिर KP से और बलूचिस्तान से 2 मेंबरान जो हैं वो शामिल हुए, पंजाब से, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो कम्प्लीट हुआ। अब इन्होंने आज के दिन जो है ये फ़ैसला सुनाया है और इस फ़ैसले की बाज़ गश्त बड़ी टाइम से थी। बहुत सारी दूसरी सियासी जमातें, बहुत सारे जो एंटी इमरान खान सियासतदान थे, जो सहाफ़ी थे, वो इसके साथ बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि इससे क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लग जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, इमरान खान जो है वो भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन पंजाब वो जो कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इसका रिज़ल्ट यही निकला है कि इतनी बड़ी तहकीक के बाद जो है इस पे रिज़ल्ट आपके पास ये आया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी कमेटी में आया है कि उन्होंने कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए। PTI, ये मेरे पास थोड़ा फ़ैसला है, मैं आपको सुना देता हूँ। Election Commission of Pakistan unanimously verdict and Tuesday said it has found that PTI received prohibited funding. फ़ॉरेन फंडिंग नहीं पर यानी ममनुआ फंडिंग है साबित हुआ। द केस वाज अर्लियर रेफर्ड टू द फॉरेन फंडिंग। पहले ये केस जो किया गया था ये फ़ॉरेन फंडिंग के नाम पे किया गया था, लेकिन प्ली ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और इसे प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस जो है उसमें से कन्वर्ट किया गया। द कमीशन फाउंड डैट डोनेशन वर टेकन फ्राम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एंड UAE कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 ममालिक हैं जिनसे इनको फंडिंग हुई है। अब ये फंडिंग होती कैसे है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये अपने वहाँ पे छोटी छोटी कॉरपोरेशंस या कंपनीज़ बनाती हैं जो इनके बिहाफ पे दूसरे ममालिक में से फ़ंड इकट्ठा करती हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, JUIFA ने, पीपल्स पार्टी ने, जितनी हमारी दूसरी रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी इस तरह की जो है वो अपनी वहाँ पे कंपनीज़ जो है वो बनाई हुई हैं। और यहाँ पे ज़्यादा मसला जो आ रहा है वो अमेरिका में आ रहा है कि अमेरिका में 9/11 के बाद वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है वो
فنڈنگ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے لیے لوگوں سے فنڈ نہیں آپ لے سکتے 9/11 کے واقعے کے بعد. تو پھر انہوں نے ایک وہاں پہ نا ایکٹ بنایا تھا فورن ایجنٹ، فارا کے نام سے، فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ. یہ انہوں نے بنایا تھا کہ پہلے آپ کو ایک کمپنی رجسٹرڈ کروانی پڑے گی جو کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں دوسرے ممالک میں، اور وہ آپ کے بہاف پہ وہاں پہ جو ہے وہ فنڈنگ کریں گی. تو پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے نام سے امریکہ میں ایک کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائی تھی، اور اس کی بنیاد پہ یہ اپنی فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کرتے رہے. اب ہوا کیا ہے کہ پی ٹی آئی ریسیو، یہ میرے پاس ڈیسیژن ہے، پی ٹی آئی ریسیو فرام 34 انڈیویجولز اینڈ 351 بزنس انکلوڈنگ کمپنیز اینڈ دا ای سی پی ورڈکٹ اسٹیٹڈ کہ پی ٹی آئی کو 34 انڈیویجولز جو ان کے سامنے آئے ہیں انہوں نے فنڈ کیا، اور 351 بزنس، اس میں 351 کچھ کمپنیز تھی جنہوں نے فنڈنگ کی تھی، اور وہ اس دوران جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں. 13 ان نون اکاؤنٹس ہیز آلسو کم ٹو دا لائٹ. اب ان تمام میں یہ 34 انڈیویجول اور 351 بزنس کمپنیز جو تھیں، ان میں سے جو سسپیکٹڈ ٹرانزیکشنز آئی ہیں وہ 13 یعنی کہ 13 آئی ہیں. سیڈ کمیشن ان دا ورڈکٹ ایڈنگ دیٹ ہڈنگ اکاؤنٹس از اے وائلیشن آف آرٹیکل 17 آف دا کانسٹیٹیوشن. الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 13 اکاؤنٹ ہیں یہ پی ٹی آئی نے اپنے ہمارے جو الیکشن ایکٹ ہے، یا جو پاکستان تحریک انصاف کا یا پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ہے، اس کے دوران ان کو جو ہے وہ نہیں کیا، آپ نے شو نہیں کیا. اب اس میں آرٹیکل 17(2) آف دا کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ دیٹ لا شیل پرووائڈ اینڈ ویدر اے فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیئر پولیٹیکل پارٹی ہیز فارمنگ اینڈ آپریٹنگ مینر پری جوڈیشل اینڈ سوورینٹی. اب یہ انہوں نے قانون بنایا اس لیے کہ یہ اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس آپ لوگوں نے شو کرنے ہوتے ہیں، ڈسکلوز کرنے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس جو آپ کی ملکی سلامتی یا انٹیگریٹی ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے. اس میں ایک اور آپ کے پاس ہے آرٹیکل 17 آف دا الیکشن کمیشن، اس کی جو کلوز 3 ہے، شک اس کی 3 جو ہے، ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار سورس آف اٹس فنڈ ان اکارڈنس ود دا لا. کی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں انہوں نے اپنی جو بھی ان کو فنڈنگز ہوتی ہیں جس اکاؤنٹ سے ہوتی ہے، ظاہری بات ہے اگر لیگل چینل بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہوتی ہیں تو اس میں انہوں نے اپنا ریکارڈ جو الیکشن کمیشن کو جمع کروانا ہوتا ہے. تحریک انصاف کا کلیم یہ ہے، اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹ سے جتنا بھی ہمارے پاس فنڈ آیا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ کروایا ہے. رزلٹ کیا آیا ہے؟ سب سے جو دیکھنے والی بات ہے کہ رزلٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا لیا ہے؟ جو پرو پی ٹی آئی تھے یا اینٹی پی ٹی آئی جو صحافی تھے، جو پولیٹیشین تھے، آج کل آرٹیکل 63A(b) کا بھی جو بات ہے وہ بھی چل رہی ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا. ای سی پی ایشو اے شو کاز نوٹس ٹو دا پی ٹی آئی. رزلٹ کیا نکلا؟ 8 سال کی پروسیڈنگ کے بعد 2014 سے لے کے 2018 تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور رزلٹ کیا نکلا کہ الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس جاری کیا جی پی ٹی آئی کو ٹو ایکسپلین کہ وضاحت کریں وائی در پروہیبٹڈ فنڈ شوڈ ناٹ بی کنفسکیٹڈ. یہ جو کنفسکیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ لا کی ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبضے میں لینا، قانونی لحاظ سے کسی کی پراپرٹی کو، کسی کی زمین کو، کسی کی جائیداد کو، یا کسی کے پیسے کو، یا کسی کے اکاؤنٹس کو، یا بینک اکاؤنٹس کو اپنے ریاست اپنے قبضے میں لیتی ہے کہ ان کو قبضے میں کیوں نہیں لیا گیا. یہ تحریک انصاف سے سوال کیا گیا، حالانکہ یہ سوال ہونا گورنمنٹ سے چاہیے. اگر 2015 کی بات تھی تو اس وقت کی گورنمنٹ سے ہونا چاہیے، یا پھر پیچھے جو پیپلز پارٹی کے. الیکشن کمیشن آفس شوڈ آلسو اسٹارٹ دا ریسٹ آف پروسیڈنگ اکارڈنگ ٹو دا لا دا اے سی پی رولز. اور انہوں نے کہا کہ مزید ہم اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کریں گے. اب اس کا الیکشن کمیشن جو ڈائریکٹلی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ بین نہیں کر سکتا. اب یہ میٹر وہ ریفر کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. فیڈرل گورنمنٹ اس پہ جو بھی لیگل پروسیڈنگ ہوں گی اس کو کرنے کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ میں وہ اپنا ریفرنس جو بھیجیں گے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ اگر پارٹی پہ جتنا جو بھی ایکشن لینا ہوا، اگر اس پہ بین کرنا ہوا تو وہ کریں گے. اتنی لمبی پروسیڈنگ کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ 2012 کا کیس ہے، 2022 میں سنایا گیا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اب یہ بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اپوزیشن اور حکومت، کیونکہ حکومت جو فیڈرل میں حکومت ہے وہ پروونس میں اپوزیشن ہے. تو یہ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے ایک واویلا مچایا ہوا تھا کہ فورن فنڈنگ میں یہ ہو جائے گا، تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو یہ جواب، یہی ان کا منہ جو ہے وہ کافی حد تک بند ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف ابھی بھی سلامت ہے. اور ان کے جو لیڈران تھے انہوں نے پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ مطمئن تھے کہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی جو ان کے منصوبے تھے ان پہ کسی قسم کا جو ہے وہ عمل درآمد
نہیں ہوا۔ اب اس میں یہ انہوں نے جو مین پوائنٹس دیے ہوئے تھے، ان مین پوائنٹس جو ہم نے یہ پٹیشن جو ہے فورن فنڈنگ کیا، الیکشن کمیشن نے اپنا 68 پیجز پہ انہوں نے یہ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ کیا ہے، اپلوڈ کیا ہے۔ اس میں فروخ حبیب نے، آپ کے پاس فواد چودھری صاحب نے بھی اپنا آرگومنٹس جو ہے وہ دیا ہے۔ اب یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں تحریک انصاف چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور وہ کہیں گے کہ جن 13 اکاؤنٹس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے شو نہیں کیے، ہم نے وہ 13 اکاؤنٹ بھی شو کیے ہیں۔ ایفیڈیوٹ جو عمران خان نے اپنا دیا ہوا تھا، الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ فالس ہے، یعنی کہ جھوٹا ہے، کہ اس کے بارے میں بھی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہم یہ جو فیصلہ دوبارہ ریورس کریں گے۔ اب اس سے ہوا کیا کہ چلو یہ راستہ تو ہموار ہو گیا کہ تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، تو اب یہ ہوگا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ بھی اپنے فورن فنڈنگ اکاؤنٹس یا جتنی ان کی ممنوعہ فنڈنگ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس لے جائیں گے، اور اب امید یہ ہے کہ تحریک انصاف والے الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالیں گے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا بھی فیصلہ کیا جائے، تو پھر پتہ چلے گا کہ مولانا فضل الرحمان کو کہاں سے لیبیا سے فنڈنگ آتی تھی، سعودی عربیہ سے آتی تھی، ایران سے آتی تھی، پھر اسی طرح مسلم لیگ نواز کو سعودی بادشاہ جو ہیں ریسنٹلی 2013 میں انہوں نے ہیلی کاپٹرز کے لیے اور جو فنڈ دیے تھے الیکشن کمپین چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کو جو دیے جاتے تھے، تو اس سے یہ ہوگا چلو یہ کلیئرٹی تو آ گئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے یا ان کے جو کارکن تھے ان میں کہ اس فیصلے میں کچھ نہیں تھا۔ اب یہ 8 سال کا فیصلہ آج آیا پوری پاکستان کی ہے، یہ دیکھ لیں کہ دنیا کا میڈیا بھی اس کو کور کر رہا تھا۔ اس دوران نہ تو کوئی بلوچستان میں سیلاب کے بارے میں بات کر رہا ہے، نہ کوئی کے پی میں سیلاب کے بارے میں بات کر رہا ہے، نہ کوئی جنوبی پنجاب میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب زدگان ہے جہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ اوڑھنے کے لیے ہے، گھر ان کے تباہ ہو چکے ہیں، اس پہ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا۔ مسئلہ صرف اور یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ میں رہ کے اپوزیشن پہ تنقید کر رہی ہے، گورنمنٹ میں رہ کے اور اپوزیشن کے خلاف کیسز اور وہ سارا کام کر رہی ہے۔ تو رزلٹ اس کا یہی نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سے کلین ہو کے نکلے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی ان پہ بین لگنے کا جو خطرہ وہ نہیں ہے، وہ ٹل گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب یہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کہ وہ کس حد تک اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ شو کروا سکتے ہیں، یا وہ اپنے اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن میں ڈسکلوز کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے حالات حاضرہ پہ بہترین تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔